بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو جو ہے نا بہت دن سے ہم نے ریکارڈنگ نہیں کی تھی۔ یہ ہماری ایک لاسٹ ٹائم کی جو پوسٹ ہم نے جو ایکسرسائز دی تھی، ایکسرسائز نمبر 29، اس میں نے عدد اور معدود کے جملے ڈالے تھے۔ یہ اس کے اندر دیکھیے گا، عدد اور معدود کا جو فارمولا ہم نے پڑھا تھا، تو یہ میں نے سمجھایا تھا آپ لوگوں کو کلاس میں۔ تو 3 سے لے کر 10 تک کا ہم نے فارمولا پڑھا تھا عدد اور معدود میں، کہ جو ہے پہلا جو لفظ رہتا ہے عدد جو ہے، اور یہ معدود ہے۔ عدد معدود کس کو کہتے ہیں؟ ہم 2 منٹ میں یہ سمجھ لیتا ہوں، ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عدد کس کو کہتے ہیں، معدود کس کو کہتے ہیں، اور کیا طریقہ ہے نا، تو بہت آسان ہو جائے گا معاملہ۔ تو 3 سے 10 تک کی گنتی جب کرنی ہو ہمیں، تو دیکھیے گا عدد جو ہے معدود کے اپوزٹ رہتا ہے۔ عدد یہ اس کو کہیں گے ہم عدد ہے، ثلاثہ کیا ہے، یہ عدد ہے، اور طلاب جو ہے یہ معدود ہے، ٹھیک ہے۔ تو معدود مذکر ہے، یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم کیا ہے، یہ معدود مذکر ہے۔ تو جب معدود مذکر ہو تو عدد کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر معدود مؤنث ہو، الٹا اس کا، اگر مؤنث ہو تو عدد کو جو ہے نا مذکر استعمال کیا جاتا ہے، اپوزٹ ہے۔ تو 3 سے لے کر 10 تک اس بات کو یاد رکھیے گا، اور ایسا استعمال کریں گے۔ معدود کو جمع استعمال کریں گے اور مجرور استعمال کریں گے۔ طلاب دیکھیے گا، ثلاثۃ طلابن، ہے نا۔ تو معدود کو کیا کر رہے ہیں ہم، جمع استعمال کر رہے ہیں اور مجرور استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے گا معدود جو ہے نا جمع ہے اور مجرور ہے، اور عدد جو ہے نا اس کے اپوزٹ استعمال کیا جا رہا ہے، مذکر۔ تو یہ فارمولا یاد رکھیے گا، ثلاثۃ طلابن، ہے نا، اور ثلاث طالبات۔ تو یہاں ثلاث ہے، یہاں بھی ثلاث ہے، دونوں میں، لیکن یہاں ثلاثۃ المؤنث استعمال کیا گیا ہے، چونکہ جو ہے نا عدد اس کا جو معدود ہے وہ مذکر ہے اس لیے، اور یہاں پہ اسی ثلاث کو جو ہے نا مذکر استعمال کیا گیا ہے، چونکہ معدود جو ہے نا مؤنث ہے، تو اپوزٹ۔ یہ ہو گیا فارمولا 3 سے 10 تک کا۔ اس کے بعد 13 سے لے کر 19 تک، 13 سے لے کر 19 تک کیا ہے، اس کا فارمولا یہ ہے۔ اس کے اندر بھی یہی فارمولا ہے، عدد کو معدود کے اپوزٹ استعمال کریں گے۔ عدد کا پہلا ٹکڑا کیا کریں گے، چونکہ یہاں پر عدد ایک ہی ڈیجٹ ہے، عدد کیا ہے، ایک ہی ڈیجٹ ہے، یہاں عدد جو ہے نا 2 ڈیجٹ میں آ رہا ہے، ثلاثہ اور عشر، ہے نا۔ تو یہاں پر بھی وہی فارمولا چلے گا۔ یہ جو عدد ہے یہ دونوں عدد ہے، ثلاثہ عشر کیا ہے، یہ دونوں عدد ہے، اور طالب جو ہے نا یہ معدود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ فارمولا یہاں پر بھی وہی اپلائی ہوگا کہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا ٹکڑا جو ہے مؤنث استعمال کریں گے، ہے نا۔ معدود اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا ٹکڑا کیا استعمال کریں گے، اس کا اپوزٹ یعنی مؤنث استعمال کریں گے۔ اور یہ جو ہے نا اس کے کوئی چینج نہیں کریں گے، یہ اس کے دونوں اس کے مطابق رہے گا۔ دوسرا ٹکڑا عدد کا دوسرا ٹکڑا کیا رہے گا، معدود کے طرح رہے گا، مذکر ہے تو مذکر رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف عدد کا پہلا ٹکڑا جو ہے نا چینج کریں گے ہم، عدد کے دوسرے ٹکڑے کو ہم چینج نہیں کریں گے، وہ جو ہے نا سیم رہے گا معدود کی طرح۔ معدود مذکر ہے تو اس کو بھی جو ہے نا مذکر، معدود اگر مؤنث ہے تو اس کو بھی مؤنث، ہے نا۔ صرف پہلے ٹکڑے کو ہم اپوزٹ کرنا ہے ہم نے۔ تو ہم کہیں گے کہ بھی دیکھیے گا طالباً اور طالبتاً، تو طالباً جو معدود ہے چونکہ مذکر ہے، تو اس کا عدد کا پہلا ٹکڑا ہم نے اس کا اپوزٹ استعمال کیا مؤنث، ثلاثۃ عشرہ، ثلاثۃ عشرہ طالباً، ہے نا۔ اور یہاں پر معدود مؤنث ہے طالبتاً، تو عدد کا پہلا ٹکڑا ہم نے اس کا اپوزٹ یعنی مذکر استعمال کیا، ثلاث عشرۃ، ثلاث عشرۃ طالبتاً۔ تو یہ 3 سے لے کر 10 تک کا فارمولا، اور یہ جو ہے نا 13 سے لے کر 19 تک کا فارمولا ہو گیا یہ۔ اور رہا 20 اور 30 اور 40 50 60 70 80 90 اس طرح۔ تو اب ہم کہیں گے جیسے 20، تو اب 20 کو کیسے کہیں گے، 20 طالباً اور 20 طالبتاً۔ اب یہاں پر اپوزٹ نہیں کرنا ہے ہم نے، 20 اور 30 اور 40 اور 50 اور 60 اور 70 اور 80 90 جو ہے نا یہ 90 تک جو ہے نا یہ یہاں پر اپوزٹ کرنے والا معاملہ نہیں رہے گا، چاہے معدود چاہے مذکر ہو چاہے معدود مؤنث ہو۔ یہاں دیکھیں یہ معدود مذکر ہے اور یہاں معدود مؤنث ہے، لیکن دونوں جگہ پر 20 دونوں جگہ پر 20 اور 20۔ تو اب ہم کہیں گے 20 طالباً 20 طالبتاً، ہے نا۔ اور اسی طرح 30، تو 30 طالباً 30 طالبتاً، 40 طالباً 40 طالبتاً، 50 طالباً 50 طالبتاً، 60 طالباً 60 طالبتاً، 70 طالباً 70
तालिबतन, और थमानून तालिबन और थमानून तालिबतन, और तिसऊन तालिबन और तिसऊन तालिबतन। ये हो गया। तो यहाँ तक देखिएगा तो जो है ना तिसऊन और तिसतून व तिसून ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो अब इस बात को याद रखिएगा। चले हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते, जो हमने जुमले दिए थे आप लोगों को, तो उसको देख लेते किसने कैसे बनाया है। तो ठीक है, देखिएगा हमारे सामने सिस्टर सहर का होमवर्क है। सबसे पहले तो उन्होंने डाला था, हमने जुमला दिया था पहला, जब मेरे पास बस इनकी एक्सरसाइज हम जो है ना देख लेते हैं एक नज़र में, ताकि आप लोग अपने जुमले चेक कर लें, है ना। बाकी का जो है ना हमने सिर्फ करेक्शन जो है ना बताया है सबके अंदर। तो ये सिर्फ देख लेते हैं। माशाल्लाह सिस्टर सर ने लिखा है, पहला जुमला हमारा था कि मेरे पास सिर्फ एक घर और एक गाड़ी है। अब यहाँ पर सिर्फ एक घर कह रहे हैं और एक गाड़ी, तो यहाँ पर कह रहे हैं हम इंदी बैतुन वाहिदुन, क्या कहेंगे हम, इंदी ली नहीं कहेंगे, हम इंदी कहेंगे, ठीक है ना सिस्टर। तो मेरे पास सिर्फ एक घर और एक गाड़ी है, तो अब हम कहेंगे कि भाई इंदी बैतुन वाहिदुन, इंदी बैतुन वाहिदुन व सय्यारतुन वाहिदतुन। इन्होंने ये बनाई है अरबी, तो करेक्ट है ये, ली के बजाय हिंदी कही है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जुमला हमने जो दिया था वो, हमारे गांव में 2 मस्जिदें। अब देखिएगा एक कहना हो तो ऐसे कहेंगे, बैतुन वाहिदुन सय्यारतुन वाहिदतुन, है ना। तो वाहिदुन और वाहिदतुन ये सिफत के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो बैतुन मुज़क्कर है तो उसकी सिफत मुज़क्कर है, सय्यारतुन मुअन्नस है तो उसकी सिफत मुअन्नस। तो वाहिदुन और इस्नैन का फार्मूला याद रखिए, उसके बाद 3 का, और 3 का फार्मूला हमने बता दिया है आपको, ठीक है। तो दूसरा जुमला, हमारे गांव में 2 मस्जिदें और 2 स्कूल हैं। तो इन्होंने इसकी अरबी बनाई फ़ी क़रियतिना, हमारे गांव में फ़ी क़रियतिना, और 2 मस्जिदें हैं, मस्जिदानी इस्नानी, मस्जिदानी इस्नानी, फ़ी क़रियतिना मस्जिदानी इस्नानी व मदरसतानी इस्नतानी। अब देखिएगा मस्जिदानी मुज़क्कर है तो उसकी सिफत इस्नानी ला रहे हैं, है ना। ये मुज़क्कर और मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वाहिद और इस्नैन। तो मस्जिदानी लफ्ज़ मुज़क्कर है तो इस्नानी कहेंगे, और मदरसतुन जो लफ्ज़ मुअन्नस है, तो मदरसतानी मुअन्नस है तो इस्नतानी। तो मुज़क्कर है इस्नानी, मुज़क्कर है इस्नानी, और मुअन्नस है इस्नतानी, है ना, इस्नानी और इस्नतानी। तो वाहिद और इस्नैन को, वाहिद और इस्नान को हम मुज़क्कर और मुअन्नस के हिसाब से, मौसूफ सिफत के एतबार से हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तीसरा जुमला है हमारा, हामिद के 3 भाई और 3 बहनें हैं। अब देखिएगा 3 और 3, है ना, 3 और 3, 3 का फार्मूला हमने आपको अभी समझाया शुरू में, और उसके हिसाब से जुमला बनाइए अब। तो इन्होंने बनाया हामिदुन लहू सलासतु इख्वतिन, 3 भाई हैं, सलासतु इख्वतिन व सलासु अखवातिन। अब देखिएगा इन्होंने सलासतुन को या अदद को मुअन्नस इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि लफ्ज़ इख्वतुन मुज़क्कर है। लफ्ज़ इख्वतुन ये कैसे डिसाइड करेंगे हम कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है कि मुअन्नस, तो इसका वाहिद देखना होता है हमें, है ना। वाहिद की शक्ल देखनी होती है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हम जमा की शक्ल में, उसका वाहिद क्या है असलन। यहाँ पर जो है ना ये गोलता होने की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है किसी ने, इसका वाहिद देखिएगा आप। तो वाहिद अगर मुज़क्कर है तो ये समझे कि मुज़क्कर है, ऐसा देखना पड़ता है, ओरिजिनल उसका वाहिद जो है ना देखना पड़ता। तो चूँकि मुज़क्कर है तो इन्होंने मुअन्नस इस्तेमाल किया है, जो कि फार्मूला हमने बताया है, करेक्ट है इनका, सलासतु इख्वतिन, है ना। और यहाँ पर लफ्ज़ सलासुन को इन्होंने मुज़क्कर इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ अखवात जो है ना मुअन्नस है, तो सलासु अखवातिन, है ना। तो अखवात मुअन्नस होने की वजह से लफ्ज़ अदद को इन्होंने मुज़क्कर इस्तेमाल किया है, और ये मुज़क्कर होने की वजह से इसको मुअन्नस इस्तेमाल किया, अपोजिट। तो बिल्कुल सही है, मुज़क्कर है ना, अदद जो है ना मादूद के अपोजिट इस्तेमाल होगा मुज़क्कर मुअन्नस में, ठीक है। और इख्वतिन अखवातिन ये बराबर है, जमा इस्तेमाल होगा, मजरूर इस्तेमाल होगा, ये तो पता है हमें। उसके बाद का जुमला है, हमारी क्लास में 4 दरवाजे और 4 खिड़कियां हैं। तो उसकी अरबी इन्होंने बनाई फ़ी फ़स्लना, हमारी क्लास में 4 दरवाजे हैं, अरबातु अबवाबिन, अरबातु अबवाबिन, और 4 खिड़कियां हैं, व अरबाउ नवाफिज़ा, व अरबाउ नवाफिज़ा। अब ये देखिएगा अरबातुन और अरबाउन, तो अरबातुन को मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल किया है कि मादूद के मुज़क्कर होने की वजह से, और यहाँ पर अदद को इन्होंने मुज़क्कर इस्तेमाल किया है मादूद के मुअन्नस होने की वजह से। मादूद मुअन्नस है, लिहाजा ये अपोजिट इस्तेमाल हुआ है उसका, मुज़क्कर, और यहाँ मादूद जो है ना मुज़क्कर है, मादूद। अब ये देखिएगा, अब ये अबवाब और नवाफिस कैसे डिसाइड करेंगे आप कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस।
تو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہوا ہے. یہاں پر تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو کہ لفظ ابوابن کو آپ مذکر سمجھیں یا مؤنث سمجھیں. تو اس کا جو واحد ہے، اس کی جو مفرد کی شکل ہے، وہ اس کا جو سنگولر ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو بابن جو لفظ ہے اوریجنلی، بابن جو واحد ہے مفرد ہے وہ مذکر ہے، لہذا اس کو عدد کو مؤنث استعمال کیا ہے انہوں نے برابر. اور نوافذ کا جو واحد آتا ہے، مفرد آتا ہے، سنگولر آتا ہے، وہ نافذتن. تو نافذتن جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے اصلاً، ہے نا، واحد کی شکل میں دیکھیں گے ہم. تو نافذتن مؤنث ہے، لہذا عدد کو مذکر استعمال کیا جائے گا. تو وہ اربع نوافذ کہیں گے اب ہم. تو یہ رول اچھی طرح یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا جملہ تھا پنجاب میں 5 مشہور دریاں ہیں. پنجاب میں 5 مشہور دریاں ہیں. تو اس کی عربی انہوں نے بنائی فی پنجابہ. پنجاب میں فی پنجابہ بالکل صحیح ہے، فی پنجابہ، ہے نا، غیر منصرف ہوتا ہے. اکثر الفاظ جو ہے نا ملکوں کے نام، جگہوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں اکثر. تو فی پنجابہ خمسۃ انہار شہیرتن. خمسۃ انہار شہیرتن. تو دیکھیے گا خمسۃن جو عدد ہے اس کو انہوں نے مؤنث استعمال کیا ہے. کیا وجہ ہے؟ لفظ انہار جو ہے نا مذکر ہے. لفظ انہار کیا ہے؟ یہ واحد کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کو مذکر پاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذکر کی شکل میں، واحد کی شکل میں مذکر ہے، لہذا ہم اس کو مؤنث استعمال کریں گے. تو یہ جو ہے نا پریکٹس سے آئے گا سارا کچھ. ایک ہی دن میں اوور نائٹ نہیں آئے گا، راتوں رات یہ نہیں سمجھے کہ آپ کو جو ہے نا سب کچھ آ جائے گا. چیز کو سمجھے، چیزوں کو سمجھے اور اس کی پریکٹس کریں، ہے نا. تو سمجھنے کے بعد پریکٹس، پہلا مرحلہ ہے کہ سمجھ لیں، دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کی جو ہے نا پریکٹس کرنا ہے ہمیں. تو یہ نہیں سمجھے کہ بھی جو ہے نا مہینے 2 مہینے میں سارے ایکسپرٹ بن جائیں گے ہم. لیکن آپ بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں، اچھے اچھے جملے بنا پا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. اور صحیح اور غلط کا جو ہے نا، صحیح اور غلط کی آپ کو پہچان ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تو دھیرے دھیرے سارے معاملات درست ہوں گے. ہم بھی جب شروع میں پڑھتے تھے تو ہمیں بھی کنفیوژن رہا کرتا تھا، ہم بھی غلطیاں کرتے تھے، ہے نا. تو ہر بندہ غلطی کرتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، محنت کیجیے، پریکٹس کرتے رہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کا جملہ ہمارا اچھا. تو انہار شہیرتن. شہیرتن جو ہے نا اس کی صفت ہے. انہار ان کی صفت کیا لائی انہوں نے؟ شہیرتن. اب جو ہے نا اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. یہ انہار جو لفظ ہے یہ جمع غیر عاقل ہونے کی وجہ سے مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے نا. یہ انہار جو لفظ ہے غیر عاقل ہونے کی، جمع غیر عاقل ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے، لہذا اس کی صفت واحد مؤنث لائی جائے گی. لیکن ہمیں جب عدد کا معاملے، عدد کے حساب سے دیکھا جائے گا، اس کو عدد کے حساب سے دیکھا جائے گا، عدد معدود کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس کا واحد دیکھنا پڑے گا ہمیں، ہے نا. تو واحد مذکر ہے تو پھر عدد کا معدود کا جو فارمولا چل رہا ہے وہ واحد کی شکل کے بیس پر چل رہا ہے. عدد اور معدود کا جو فارمولا عربک لینگویج میں ہے وہ کس کی بیس پر ہے؟ واحد کی شکل میں، لفظ واحد لفظ، مفرد لفظ کی کے بیس کی شکل میں جو ہے نا وہ فارمولا ہے. لیکن جب ہمارا جو دوسرا رول ہے کہ جمع غیر عاقل جو ہے نا واحد مؤنث ہوتا ہے، جمع غیر عاقل کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے، لہذا اس کی صفت واحد مؤنث لاتے ہیں ہم. تو انہارین شہیرین نہیں کہیں گے ہم. اب یہ یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا ہمیں، کنفیوز نہیں ہونا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. اس کو واحد مؤنث کنسیڈر کر کے اس کی صفت لائیں گے. اس کے بعد ہمارا جملہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. تو ہفتے میں فی الاسبوع 7 دن ہوتے ہیں، 7 ایام. اور دیکھیے گا 7 انہوں نے عدد کو مؤنث استعمال کیا ہے. وجہ یہی ہے کہ اس کا وہ جو مفرد لفظ ہے، اس کا جو واحد لفظ ہے سنگولر، وہ مذکر ہے، یوم، ہے نا. تو 7 ایام. اس کے بعد ہمارا جملہ تھا، 7واں جملہ تھا ہمارا بلال کے 10 بیٹے ہیں. تو اس کی عربی انہوں نے بنائے بلال لہو عشرۃ ابنائن. بلال لہو عشرۃ ابنائن. اب یہ دیکھیے گا عشرہ کو انہوں نے مؤنث استعمال کیا ہے. وجہ یہی ہے کہ یہ جو ابنا ہے مذکر لفظ ہے. ابناؤن کیا ہے؟ یہ واحد کی شکل میں مذکر ہے، لہذا اس کو مؤنث. ویری گڈ. اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہمارا جملہ تھا آج ہم نے 11 نئے الفاظ پڑھے. آج ہم نے 11 نئے الفاظ پڑھے. اب 11 کا جو فارمولا ہے وہ پھر وہی ہے کہ ہم نے کہا کہ بھی جو عدد جو ہے نا اگر 2 ڈیجٹ میں آ رہی ہے، عدد اگر 2 ڈیجٹ میں، ابھی تک تو عدد جو ہے نا ایک ہی ڈیجٹ میں چل رہی تھی عشرہ تک، ہے نا. عشرہ تک یہ جو میں نے رول بتایا تھا یہ عشرہ تک ہے، یہ ہے نا، یہ بتایا تھا نا ہم نے 3 سے لے کر 10 تک. تو ڈیجٹ اگر جو ہے نا عدد اگر ایک ہی ڈیجٹ میں چل رہی ہے تو وہی رول ہے. لیکن عدد اگر 2 ڈیجٹ میں آ جائے تو پھر جو ہے نا وہاں پر بھی وہی رول رہے گا کہ عدد کا پہلا ٹکڑا جو ہے نا معدود کے اپوزٹ رہے گا. رول وہی رہے گا، باقی کوئی نئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور عدد کا جو ٹکڑا دوسرا ڈیجٹ ہے، دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ معدود کے حساب سے چلے گا مذکر مؤنث ہونے میں. تو دیکھیے گا قرأنا الیوم،
قرأنا اليوم 11 कलिमतन जदीदतन, इन्होंने सही बनाया जुमला माशाल्लाह। एहदा एहदा है ना, एहदा वाहिद का मुअन्नस क्या आता है, एहदा वाहिदुन का है ना। जब हम कहेंगे कि भी चूँकि ये जोड़ है ना, ये डबल डिजिट है, तो उसमें एहदा कहेंगे, वाहिदतुन नहीं कहेंगे, हम वाहिदतुन नहीं कहेंगे, एहदा कहेंगे, है ना। अहादा, तो इसकी मुदक्कर की शक्ल होगी अहादा अशारा, है ना। मुदक्कर की शक्ल क्या होगी, अहादा अशारा, है ना। इन्नी रअयतु अहादा अशारा कौकबन। और लेकिन मुअन्नस की शक्ल है एहदा अशरता, एहदा अशरता, तो इसको लिख कर रखिएगा अहदा अशरा और एहदा अशरता। और वाहिदुन वाहिदतुन वो सिंगल डिजिट की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं, वाहिदुन और वाहिदतुन। लेकिन जब डबल डिजिट में आ गया ये, तो अब हम जो है ना अहदा अशरा, 11 को क्या कहेंगे हम, अहदा अशरा या एहदा अशरता, एहदा अशरता। तो क़रअना अल-यौमा एहदा अशरता कलिमतन जदीदन जदीदतन। अब यहाँ पर जो है ना 11 से लेकर जो है ना ऑनवर्ड्स, 11 से लेकर ऑनवर्ड्स जो है ना मादूद को हम जो है ना सिंगल इस्तेमाल कर रहे हैं और मंसूब इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक, यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे थे हम मादूद को, 3 से लेकर 10 तक हम मादूद को क्या इस्तेमाल कर रहे थे, जमा और मजरूर। 3 से लेकर 10 तक मादूद को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, जमा और मजरूर। लेकिन जैसे ही 11 और 12, 11 में आ गए हम, 11 में आ गए, तो 11 ऑनवर्ड्स हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मादूद को अब जमा इस्तेमाल नहीं करेंगे और मजरूर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वाहिद मंसूब इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम कहेंगे एहदा अशरता कलिमतन, और उसकी सिफत जदीदतन। उसके बाद का हमारा जुमला है, साल में 12 महीने होते हैं, तो इसकी अरबी बनाई इन्होंने फिस्सनती इतना अशरा शहरन, फिस्सनती इतना अशरा शहरन। तो देखिए कि शहर जो है मुदक्कर है, लिहाजा इन्होंने इतना अशरा कहा है। अगर ये लफ्ज़ मुअन्नस होता तो इथनता अशरता, इथनता अशरता, तो इन्होंने जो है ना इथना का मुअन्नस हो जाएगा इथनता, और अशरा का मुअन्नस हो जाएगा अशरता। इथना अशरा, इथनता इथना अशरा और इथनता अशरता, है ना। फ़न फजरत, सूरतुल बकरा में फ़न फजरत मिन्हु इथनता अशरता, फ़न फजरत मिन्हु इथनता अशरता ऐनन क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम। तो कुरान के अंदर ये इथनता अशरता भी इस्तेमाल हुआ है ना। और इतना अशरा भी इस्तेमाल हुआ कुरान में, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इतना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि। तो कुरान की आयत है। तो देखिए क्या कुरान के अंदर इतना अशरा भी इस्तेमाल हुआ है और इथनता अशरता भी इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद का हमारा जुमला था, हमारी बिल्डिंग में 13 फ्लैट है, तो इसकी अरबी बनी फ़ी इमारतिना सलासा अशरता शक्कतन। देखिएगा अब ये डबल डिजिट में आ गया, डबल डिजिट में आने की वजह से जो है ना मादूद वाहिद और मंसूब इस्तेमाल हो रहा है ना। 11 ऑनवर्ड्स क्या काम है ना, 11 ऑनवर्ड्स, 11 से लेकर आगे तक क्या होगा, मादूद मादूद होगा, वाहिद इस्तेमाल होगा और मंसूब इस्तेमाल होगा। और अदद जो डबल डिजिट है तो उसका पहला टुकड़ा अपोजिट इस्तेमाल होगा मादूद के, तो मादूद चूँकि मुअन्नस है लिहाजा इसको मुज़क्कर इस्तेमाल किया गया, सलासा कहा इन्होंने मुज़क्कर की शक्ल में, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है इस होटल में 19 कमरे हैं, तो इसकी अरबी बनाई इन्होंने फ़ी हाज़ल फ़ुंदुक़ि तिस्अ अशरता, फ़ी हाज़ल फ़ुंदुक़ि तिस्अ अशरता गुरफ़तन। तो जुमला दुरुस्त है, गुरफ़तन, है ना। देखिएगा इन्होंने वाहिद और मंसूब इस्तेमाल किया है। और अदद का पहला टुकड़ा जो है ना, अदद का पहला टुकड़ा इन्होंने अपोजिट इस्तेमाल किया है, यानी ये मुअन्नस है तो इन्होंने मुज़क्कर इस्तेमाल किया है और इसको बराबर सेम इस्तेमाल किया है ना। अदद का जो दूसरा टुकड़ा है, जब 2 डिजिट होंगे, डबल डिजिट होंगे, तो दूसरा टुकड़ा जो है ना इसके साथ में चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हाथ इसके हाथ में रहेगा, है ना। डिजिट जब जब अदद जो है ना 2 डिजिट हो, अदद जब डबल डिजिट हो, तो जो है ना अदद का जो तो दूसरा टुकड़ा है मादूद के हाथ में, मादूद के हाथ में अपना हाथ रखेगा, है ना। दूसरा जो डिजिट अदद का दूसरा टुकड़ा क्या है, उसका हाथ किसके हाथ में रहेगा, मादूद के हाथ में रहेगा, ठीक है ना। ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है तो इसको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, ये मुज़क्कर है तो इसको मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों जो है ना एक ही साथ में चलेंगे, है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे ये दोनों, दूसरा टुकड़ा। लेकिन ये अदद का पहला टुकड़ा जो है ना अपना हाथ इसके साथ नहीं मिलाएगा, ये जो है ना ये जो है ना दूर रहेगा उससे, ये दोनों करीब रहेंगे। ये चूँकि करीब है
تو لہٰذا یہ دونوں ہاتھ ملائیں گے آپس میں، ٹھیک ہے نا. یہ چونکہ قریب ہے نا ایک دوسرے کے، عدد کا دوسرا ٹکڑا معدود کے قریب ہے، لہٰذا چونکہ یہ قریب ہے تو اپنا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کا چلیں گے یہ. اور یہ چونکہ دور ہے تو یہ ہاتھ نہیں ملا سکتا اس سے، تو لہٰذا یہ جو ہے نا اپوزٹ چلے گا اس کے. تو یہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد ہے ہمارا جملہ، ہماری کلاس میں 20 اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کے عربی نمبر ہے فی فصلنا 20 طالبا، فی فصلنا 20 طالبۃ. تو دونوں بالکل انہوں نے صحیح بنایا. دیکھیے کہ 20 طالبا اور 20 طالبۃ دونوں جگہ پر 20 ہے، جبکہ یہاں طالباً ہے، جبکہ یہاں پر طالبتاً ہے، یا مذکر مؤنث. لیکن ہم نے بتا دیا ہے کہ 20 سے لے کر آگے تک جو ہے نا یہ سیم چلے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور یہ جو ہے نا واحد اور منصوب استعمال ہوگا. چلیے گا. اس کے بعد کا جملہ ہے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو فی الیوم 24 ساعتاً. یہ تو ذہن جو ہے نا ان کا ابسینٹ ہو گیا وہاں پر. دیکھیے گا 14 تھا، مائنڈ ابسینٹ. کبھی کبھی جو ہے نا ہمارا جو ہے نا برین ابسینٹ رہتا ہے، کبھی کبھی دماغ جو ہے نا غائب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ان کا دماغ غائب ہو گیا تھا سسٹر کا، ادروائز پتہ ہے ان کو تو رول ماشاءاللہ. تو فی الیوم 24 ساعتاً، فی الیوم 24 ساعتاً، ہے نا. تو ساعتاً چونکہ مؤنث ہے لہذا عدد کا پہلا ٹکڑا ہم اس کے اپوزٹ یعنی مذکر استعمال کریں گے، اور 20 پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا جملہ آخری ہمارا ہے مہینے میں 20 دن ہوتے ہیں، تو اس کی عربی بنائیں گے فی الشہر 30 دن ہوتے ہیں، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو عربی بنائیں گے فی الشہر 30 یوماً، فی الشہر 30 یوماً. اب دیکھیے کہ 30 اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس کے مذکر اور مؤنث کا، اس کے مذکر یا مؤنث ہونے کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑنا ہے. بس 30 رہے گا، 30 رہے گا، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. تو ماشاءاللہ ان کو میں نے 3 اسٹار دیے، اور امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بس یہ صرف غلطیوں پر نظر ڈالتے آگے بڑھتے. یہ ہوم ورک ہے سسٹر سنم کا، انہوں نے بھی اچھا بنایا. تو عندی بیت واحد فقط و سیارۃ واحد، فقط کی ضرورت نہیں ہے، عندی بیت واحد و سیارۃ واحدۃ، کام چل جائے گا، ہے نا. اور اس کے بعد ان کا سارا جو ہے نا ان کا ماشاءاللہ سارے جملے درست ہیں ماشاءاللہ سسٹر سنم کے. تو یہ بھی اچھی محنت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں برکت ڈالے. ان کو میں نے 3 اسٹار دیے ہیں. اس کے بعد ہمارے سامنے سسٹر جس کا ہوم ورک ہے، یہ سسٹر قمر جہاں کا ہوم ورک ہے. یہ دیکھیے گا انہوں نے سسٹر آپ نے جو ہے نا مدرستان، دیکھیے کہ ہم نے رول بتا دیا شروع میں، تو شروع سے ویڈیو دیکھیے گا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے آپ کو. تو اثنان یہاں پر تو ٹھیک ہے، یہاں تو ٹھیک ہے اثنان، مسجدان اثنان، لیکن مدرستن جو لفظ مؤنث ہے لہذا جو ہے نا اس کو مؤنث استعمال کریں گے. تو مدرستان اثنان نہیں کہیں گے، اثنتان. مدرستان اثنتان، مسجدان اثنان، اور مدرستان اثنتان اس کو مؤنث بنا دیں گے، اثنان اثنتان، یاد رکھیے گا اس کو. اور اس کے بعد جو ہے نا فی فصلنا اربعۃ ابواب و اربع نوافذ، اربع نوافذ ہے نا، زیر نہیں آئے گا، یہ غیر منصرف لفظ ہے نا. نوافذ، مساجد، ہے نا، ہم نے بک 1 کے آخری میں پڑھا ہوا غیر منصرف کا جو رول ہے نا. تو یہ لفظ جو ہے نا غیر منصرف ہے لہذا اس پر زیر نہیں لگائیں گے. اس میں اولاً تو تنوین نہیں آئے گی، دوسرے کہ زیر نہیں آئے گی. تو آپ نے زیر بھی لگایا ہے اس پر دو، اور تنوین کے ساتھ زیر استعمال کیا ہے، تو اس کے اندر دونوں غلطیاں ہیں. یہ تو نہ تو غیر منصرف پر تنوین آتی ہے نہ تو زیر آتا ہے، اس پر کسرہ نہیں آتا. تو اربع نوافذ نہیں کہہ سکتے، اربع نوافذ کہیں گے ہم. مجرور ہے یہ، مجرور ہے یہ، لیکن مجرور ہونے کے باوجود اس کے نیچے زیر یا تنوین نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی جگہ پر زبر لگا دیں گے، فتحہ لگا دیں گے، ہے نا. تو یہ اندر سے مجرور ہے، یہ اندر سے کیا ہے، یہ مجرور ہے. جیسے کہ ہم اندر سے جو ہے نا غمگین ہوتے ہیں، ہے نا، لیکن اوپر سے سمجھ میں نہیں آتا غم ہمارا، اندر سے بخار ہوتا ہے نا. مجھے 1.5-2 مہینے سے اندر سے بخار ہے، اوپر سے سمجھ میں نہیں آتا کسی کو مجھے بخار ہے، بدن بھی گرم نہیں ہے، لیکن اندر سے مجھے بخار ہے. تو یہ پتہ نہیں کس ٹائپ کا بخار چل رہا ہے آج کل. تو ویکنیس ہوتی ہے اور بخار کی وجہ سے زبان کڑوی ہو جاتی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے نا اندر سے جو ہے نا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کا ہمارا جو آپ نے جو ہے نا ماشاءاللہ اچھا بنایا ہوا ہے. اس کے بعد سب درست ہے آپ کا. آپ نے آخری جو ہے نا بنایا فی الیوم 24 نہیں 40، فی الیوم 24 تنوین لگائیں، فی الیوم 24 ساعت. باقی سب اچھا ہے ماشاءاللہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت ڈالے. اس کے بعد ہمارے سامنے ہوم ورک ہے سسٹر عمیر کا، ماشاءاللہ ان کا سسٹر کا سارا کچھ بہتر ہے معاملہ. ہندی کا ہے، یہاں ہندی کہیں گے، ہندی بیت واحد. لی کے بجائے جب ہمیں رشتے ناطے بتانا ہو تو لی استعمال کریں گے، اور رشتے ناطے نہ بتانا ہو
یعنی رشتے اور ناتوں کے معاملے میں جو ہے ہم جو ہے نا لی استعمال کریں گے، لی اخن، لی اختن، لی امن، ہے نا. لیکن بیتن اور سیارتن جب کہیں گے تو عندی بیتن کہیں گے، ہے نا. تو لی کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جو کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمارے جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہوتا ہے نا، جن کے ساتھ ہمارا اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے، اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ہے نا. تو بھائی ہے، بہن ہے، چاچا ہے، ماما ہے، خالہ ہے. لیکن گھر اور گاڑی کا رشتہ ہمارا اٹوٹ نہیں ہوتا ہے. گھر لیتے ہیں اور کبھی بیچ بھی ڈالتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں اور بیچ بھی ڈالتے ہیں ہم. تو اٹوٹ رشتہ نہیں ہوتا ہے ہمارا. تو اس کے ساتھ لی نہیں بلکہ عندی استعمال کریں گے. یا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عام طور پر یہ رول ہے اس کا. ادروائز کوئی مسئلہ نہیں، اتنا بڑا میجر پرابلم نہیں ہے. لیکن عندی بیتن کہیں گے، لی بیتن نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو باقی سارا کچھ اچھا ہے آپ کا ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. اس کے بعد جو ہمارے سامنے عمر کے سسٹر روبینہ خانم کا ہے ماشاءاللہ. تو ان کا بھی ہوم ورک میں نے چیک کیا، سارا کچھ بہتر ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ان کا بھی سب ٹھیک ہے. میں نے وہ ہوم ورک چیک کیا، ان کو بھی 3 اسٹار دے دیے. اس کے بعد ہمارے سامنے سسٹر فریدہ حق کا ہوم ورک ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے، سارا کچھ بہتر لکھا ہوا ہے انہوں نے ماشاءاللہ. رول کو فالو کیا ہوا ہے انہوں نے. بہت اچھا ہے نا. 11 ہے نا، 11. اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ثلاثہ عشرۃ ہے نا. قرآن کی 2 آیتیں یاد رکھیے گا. انی رأیت احد عشر کوکبا، تو شین پر زبر ہے وہاں. اور یہی لفظ جو ہے نا سورۃ البقرہ میں فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. آپ کا ہوم ورک ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ کس کا ہے؟ سسٹر ریحانہ خان کا. ان کا بھی ہوم ورک دیکھیے گا. سسٹر واحدن کے بجائے واحدتن استعمال کریں گے، ہے نا. واحدن اور واحدتن صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اصل میں نا. تو چونکہ لفظ سیارۃ مؤنث ہے تو صفت کو مؤنث لے استعمال کریں گے. تو سیارۃ واحدۃ کہیں گے ہم. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اثنان اور اثنتان کے اندر بھی رول آئے گا یہی. تو دیکھیے گا اثنان آپ نے صحیح استعمال کیا ہے اور یہاں پر اثنتان نے صحیح استعمال کیا ہے. تو ویسے ہی یہاں پر بھی ہوگا واحدن اور واحدۃ. ٹھیک ہے. اور اربع و نوافذ، اربع و نوافذ غیر منصرف ہے نا. اور غیر منصرف پر نو تنوین، نو تنوین نو کسرہ ہے نا. تو چونکہ یہ اندر سے مجرور ہے، حالانکہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، یہ مجرور ہے. لیکن مجرور ہونے کے باوجود بھی غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس پر زیر نہیں لگا سکتے ہم، تنوین نہیں لگا سکتے. تو اس کی جگہ پر جو ہے نا منیمم جو کر سکتے ہیں وہ زبر لگا سکتے ہیں اس پر ہم، ہے نا. پیش تو لگ نہیں سکتا، تو زیر کی جگہ پر زبر کام کرتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم زیر و زبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ساتھ میں چلتے ہیں ہمیشہ زیر و زبر. دنیا جو ہے نا زیر و زبر ہو چکی ہے اب. تو بہرحال یہ اس بات کو یاد رکھیے گا، ہے نا. تو ماشاءاللہ آپ کا بھی ہوم ورک اچھا ہے. اس کے بعد جو ہے نا سسٹر کس کا ہوم ورک ہے؟ سسٹر نسیمہ کا ہے. سسٹر نسیمہ آپ نے واحد استعمال کیا، واحدۃ استعمال کیجئے، صفت اس کی مؤنث استعمال کیجئے. اس کے بعد جو ہے نا حامد ثلاثت اخوات، حامد لہو، لہو لگائیے یہاں پر. حامد لہو ثلاثت اخوات و ثلاث اخوات. حامد کے 3 بھائی نا، تو کے لیے لہو لگائیے یہاں پر. حامد لہو ثلاثت اخوات و ثلاث اخوات ہے نا. اور اس کے بعد نوافذ، نوافذہ ہے نا، وہی رول غیر منصرف. اس کے بعد فی پنجاب، فی پنجابہ خمسۃ انار شہیرتن، شہیرتن لگائیے یہاں پر. مشہورتن یا شہیرتن ہے نا. انہار جو ہے نا جمع غیر عاقل ہے، اور جمع غیر عاقل واحد مؤنث ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی صفت واحد مؤنث. ویڈیو شروع سے دیکھیے گا بات سمجھ میں آ جائے گی. اس کے بعد جو ہے نا الاسبوع، نہیں فی الاسبوع، ہفتے میں نا، ہفتے میں 7 دن ہوتے. تو الاسبوع تھوڑی کہیں گے ہم کہیں گے فی الاسبوع، فی الاسبوع 7 ایام. اس کے بعد جو ہے نا بلال کے 10 بیٹے ہیں، تو بلال عشرۃ، اب 9 نہیں کہیں، بلال لہو، کے کہہ رہے ہیں نا ہم، تو کے لیے لہو آئے گا. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اماراتنا، نہیں امارتنا، را کے بعد الف نہیں چاہیے، پھر امارتنا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے نا ہاد الفندق، نہیں اس ہوٹل میں، فی ہاد الفندقی، کیا کہیں گے ہم؟ ہاد الفندق نہیں، فی ہاد الفندقی. جیسے ہم نے کہا نا فی یہاں پر، تو اس فی کو یہاں پر بھی لگانا ہوگا نا. اس ہوٹل میں، 19 کمرے، تو ہم کہیں گے فی ہاد الفندقی 19 غرفۃ. اور اس کے اندر دن میں 24 گھنٹے ہوتے، تو فی الیوم
अरबउन व इशरून, अरबा व इशरून नहीं, 24 को हम अरबा व इशरून नहीं कहेंगे, अरबउन व इशरून, व इशरून, अरबउन व इशरून साअतन, अरबउन व इशरून कहिए आप। याद रखिए इसको अच्छी तरह, गलतियों को अच्छे से लिखिए और ध्यान में रखिएगा। और फिर शहरिन नहीं, फिर शहरी, फिर शहरी अलिफ लाम के साथ, फिर शहरी, यहाँ पर कैसे लिखा आपने अलिफ लाम के साथ, फिल यौमी, तो वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे फिर शहरी। यहाँ पर कैसे लिखा आपने, फी हादल फुंदुकी, है ना, तो फिल यौमी फिर शहरी सलासून यौमन। तो मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह मामला जो है ना इंशाल्लाह धीरे धीरे दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा होमवर्क है आपका माशाल्लाह। उसके बाद हमारे सामने जो होमवर्क है वो किसका है, सिस्टर नुसरत का है। तो हामिदुल लहू सलासतु इखवानिन चलेगा, इखवानिन भी चलेगा, और इखवातिन अगर आपने लिखा है तो इखवात नहीं इखवतिन, सलासतु इखवतिन बगैर अलिफ के, बगैर अलिफ के, सलासतु इखवतिन, है ना, सलासतु इखवतिन, है ना, बगैर अलिफ के। उसके बाद फी पंजाब खमसतु अनहारिन, शहीरिन नहीं बल्कि शहीरतिन, है ना। तो वीडियो शुरू से देखिएगा तो मैंने ये रूल समझाया हुआ है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जमा गैर अकेल है लिहाजा वाहिद मुअन्नस होगा, तो इसको भी वाहिद मुअन्नस शहीरतिन कहेंगे हम। और उसके बाद जो है ना फिर सनत इतना अशारा शहरन, रा के बाद अलिफ भी लगाइए, ऐसा लिखिएगा अलिफ के साथ शहरन, ठीक है ना। फी हादल फुंदुक तिस्उ अशरता नहीं, तिस अशरता क्या लिखा आपने, इस होटल में 19 कमरे हैं, तो फी हादल फुंदुक तिस्उ अशरता नहीं, तिस अशरता, तिस अशरता गुरफतन। उसके बाद जो है ना आपने लिखा हुआ कि दिन में 24, फिर यौम में अरबा अशरता नहीं, अरबउन व इशरून, है ना, अरबा अशरता नहीं, अशरा यानी 10 ना, अरबा अशरा का मतलब होता है 14, अरबा अशरा का मतलब क्या होता है 14, लेकिन 24 को कहेंगे अरबउन व इशरून, है ना, तो वाव भी लगाएंगे और इशरून कहेंगे, है ना, लेकिन 14 कहना होगा तो अरबा अशरता बगैर वाव के, अरबा अशर या अरबा अशरता, है ना, लेकिन 24 को कहेंगे अरबउन व इशरून साअतन, यौम अरबउन व इशरून साअतन। तो माशाल्लाह आपका भी होमवर्क बहुत अच्छा है। उसके बाद आखिरी है हमारे पास होमवर्क, ये किसका है, सिस्टर यास्मीन का है ये होमवर्क। माशाल्लाह सिस्टर यास्मीन कहाँ तक पहुँची बुक 1 के अंदर और कहाँ तक पहुँची मामला, उम्मीद है कि जो है ना सिस्टर यास्मीन ज़्यादा मेहनत कर रही होंगी, उनके ऊपर डबल लोड है, तो आप जो है ना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। आप बीच में 1 डेढ़ महीने से समझे कि आपको अच्छा टाइम मिला, तो उम्मीद है कि आपने रिवीजन किया होगा। तो देखिएगा सिस्टर फ़ी क़रियतिन, वो वीडियो शुरू से देखिएगा सिस्टर, ताकि जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने जो शुरू में समझा दी है वो भी आपको बातें समझ में आ जाए इस अदद और मादूद के ताल्लुक़ से, ठीक है ना। तो आप शुरू से वीडियो देखिएगा प्लीज़, और 2-2 मरतबा देखें। फ़ी क़रिय उसके आपका जुमला फ़ी क़रियतिन मस्जिदानी व मदरसतानी, मदरस ये सीन पर तशदीद नहीं लगेगी सिस्टर, बगैर तशदीद के, मदरसतानी, तशदीद को निकाल दीजिए, मदरसतानी नहीं, मदरसतानी, मदरसतानी, मदरसतानी बगैर तशदीद के, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने लिखा है फ़ी पंजाब खमसतु अनहारिन शहीरतिन, ऐसे लिखेंगे, ये गलत है आपने जो लिखा हुआ है, अनहार, नहरुन की जमा अनहार, अलिफ लाम के साथ, अनहार तो दिन को कहते हैं, अनहार तो दिन को कहते हैं हम, अल्लैलु वन्नहारु, है ना, तो अनहार का मतलब दिन होता है, ये अनहार नहीं है, ये अनहार है, नहरुन की जमा अनहार, कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ, अनहार फीहा तजरी मिन तहतिहल अनहारु, है ना। तो अनहारिन और शहीरतिन कहेंगे अब हम, है ना, चूँकि जमा गैर आकिल है तो वाहिद मुअन्नस होने की वजह से इसको वाहिद मुअन्नस, ठीक है। फिल उसबुई सबअत अय्यामिन फी उसबुइन, ये गलत है, ये ओके है सिस्टर, फिल उसबुई सबअत अय्याम ये ठीक है, ये गलत है। उसके बाद आपने लिखा करारल यौमा एहदा अशरता, एहदा अशरता, है ना, अहद अशरा नहीं कहेंगे। वीडियो को शुरू से देखिएगा तो आपको ये रूल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, 11 वाला। उसके बाद जो है ना फिर सनती इतना अशरा शहरन, ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है ना, फ़ी सनतिन नहीं फ़िस सनती, ये ठीक है, फ़िस सनती, फ़ी सनतिन नहीं फ़िस सनती इतना अशरा शहरन। उसके बाद आपने फ़ी फसलना इशरूना तालिबन कहेंगे, तुल्लाबिन नहीं कहेंगे। वीडियो को शुरू से देखिएगा, मैंने रूल समझाया हुआ है, इशरून ऑनवर्ड्स, इशरून और उसके आगे कैसा पढ़ेंगे तो उसका रूल मैंने समझाया है, तो आप शुरू से वीडियो देखिए, बात समझ आएगी इंशाल्लाह। फ़ी फसलना इशरून तालिबन और इशरून तालिबतन, है ना। उसके बाद है फिल यौम में अरबातु व इशरून साअतन नहीं बल्कि ये जो है ना अरबउन व इशरून, है ना, डिजिट का जो अदद का पहला टुकड़ा है वो अपोजिट इस्तेमाल होगा मादूद,
کے. معدود چونکہ مؤنث ہے لہٰذا اس کو اپوزٹ مذکر استعمال کریں گے تو اربعۃ اربعون و عشرون کہیں گے، ہے نا. ویڈیو کو شروع سے دیکھیے گا تو بات سمجھ میں آئے. فی یومن نہیں کہیں گے، فی الیوم یہ ٹھیک ہے، فی الیوم. اس کے بعد فی الشہر ثلاثون ایامن نہیں کہیں گے، ثلاثون یومن. فی الشہر ثلاثون، یہ دونوں یہ سب غلط ہے. فی الشہر فی شہرن، فی الشہر ثلاثون ایامن نہیں کہیں گے، ثلاثون یومن. تو 20 30 60 میں نے شروع میں سارا سمجھا دیا ہوا ہے، تو ویڈیو شروع سے دیکھیے گا تو یہ کلیئر ہو جائے گا آپ کا کانسیپٹ انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ اگلی پریکٹس میں ڈالتا ہوں قریب. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کے علم میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو حل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پر رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں امن و امان کو قائم فرما دے، اللہ ہمیں آنے والی پریشانیوں و تکلیفوں سے بچا دے، اللہ ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، اللہ جو بچے بغیر شادی کے پڑے ہوئے اللہ ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے، نیک و صالح رشتوں کا انتظام فرما دے، یا اللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، جو بھی اولاد ہے یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما دے نیک اور صالح، یا اللہ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما دے، یا اللہ جس کی جو بھی تکلیف ہے پریشانی ہے یا اللہ ان سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے اپنے کلام کی برکت سے اور اپنے نام کی برکت سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.